چشم آپ بعض دفعہ لکھتے ہیں کہ چشم بد دور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چشم بھی ہوتی ہے جو بد ہوتی ہے؟ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے ذہن میں تو محاورہ بھی تو ہے. محاورہ. جی چشم بدور محاورہ ہے کہ اللہ اس کو ہر بدی سے بچائے. ضروری نہیں کہ دماغ میں اس وقت کسی کے چشم کا تصور ہو، جی بلکہ عموماً جب اچھی چیز دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ قائم رہے، اس کو حفاظت ہو. تو یہ محاورہ اصل میں یہ معنی رکھتا ہے. مگر چشم بد کے متعلق ویسے سوال کرنا ہے تو اب کر لیں بے شک. ذہن میں جب تو میں وہی لکھتا ہوں جی جی تو یہ مراد نہیں کہ کوئی نظر والا دیکھ کے نظر لگایا، بالکل نہیں. ایک محاورہ ہے دعائیہ کلام جی ہے کہ اس خوبصورتی کو اللہ بدی سے بچائے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو جو آپ نے وہ آپ کے ذہن میں ہے نا، میرے ذہن میں بتائیں. کہ بعض دفعہ لوگ دم کروا لیتے ہیں، اگر کوئی ایسے بچے جس کو کہتے ہیں نظر لگ گئی تو دم کرواتے ہیں، تو یہ دم وغیرہ ٹھیک ہے؟ جی میرے علم میں تو کوئی نہیں ہوا ایسا بچہ کہ جس کو دم ہو جائے تو اس کو بیماریوں سے بچ جائے یا دوسری چیزوں سے بچ جائے. اسی طرح کا ہوتا ہے بچہ جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں. توہمات کی دنیا الگ دنیا ہے، اس کا یقین سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھے؟ توہمات کی باتیں مختلف معیار کے لوگ مختلف وہموں میں مبتلا رہتے ہیں، اور سوسائٹیاں جتنی بھی توحید سے دور جاتی ہیں توہمات کا شکار ہو جاتی ہیں. اس بات کو تو غالب نے بھی سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ شاعر تھا مگر کہتا تھا میں صوفی بھی ہوں ساتھ. بعض جگہ اس کی صوفی ہونے کی شہادتیں بھی ملتی ہیں. کہتا ہے ہم مواحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. امتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں. یعنی ہم تو مواحد لوگ ہیں، ہماری بنیادی اغراض اور مقاصد میں یہ بات داخل ہے، ہماری عادت سنت مستمرہ ہے ہماری گویا کہ ہم رسوم کو توڑیں گے. یہ رسوم کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں. کہتا ہے واقعہ یہ ہے کہ جب امتیں مٹتی ہیں تب ایمان کے اجزاء بکھر کر کچھ یہاں چلے گئے کچھ وہاں چلے گئے، اور یہ بکھرے ہوئے جو اجزاء ہیں یہ امت کا بکھرا ہوا شیرازہ ہوتا ہے، اور اسی سے توہمات پیدا ہوتے ہیں. تو کتنا عمدہ اس نے اس ایک تاریخی حقیقت پر، انسانی فطرت پر غور کر کے اس مضمون کو باندھا ہے. اور یہ بالکل حقیقت ہے. اس بات میں ایسے شعروں سے لگتا ہے کہ واقعی وہ صوفی تھا.